السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ امی کی نظر مجھ پر جوں ہی پڑی تو ان کی آنکھوں میں ایک غصہ سا امٹ پڑا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ میری ساس سے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، لیکن ان کی نگاہ بار بار پلٹ کر مجھ پر پڑ جاتی، جس میں غم، غصہ اور شکوے کی ملی جلی کیفیات تھی۔ اتنے میں میری ساس جو ہی اٹھ کر کمرے سے باہر گئیں تو امی نے میری کلاس لینے میں دیر نہ کی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ نئی نویلی دلہن۔ تو میں نے ان کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا کہ ٹھیک تو لگ رہی ہوں امی، کیا ہوا؟ یہ تم ٹھیک لگ رہی ہو، وہ بھویں اچکاتے ہوئے بولی۔ سر جھاڑ منہ پھاڑ بنی پھر رہی ہو اور کہتی ہو کہ ٹھیک لگ رہی ہوں۔ نہ کلائیوں میں چوڑیاں ہیں، نہ گلے میں سونے کی کوئی چیز پہنی ہے، نہ ہی سونے کی کوئی انگوٹھی تمہارے ہاتھوں میں نظر آ رہی ہے۔ سہاگنیں کیا ایسی ہوتی ہیں، اتنی اجڑی اجڑی سادہ سی؟ امی آپ کو تو پتا ہے سونے کی چیزیں مجھ سے پہنی نہیں جاتی، اتنا ہیوی سیٹ ہے ان لوگوں کے گھر کی طرف سے۔ میں نے بات بنانے کی کوشش کی، مگر امی نے فوراً میری بات رد کر دی۔ ماہین، عام روٹین میں اسی لیے ہلکی پھلکی سونے کی چیزیں بنا کر دی تھی تمہیں، بالیاں، ٹاپس، سونے کی نازک سی چین، کیا وہ بھی تمہاری طبیعت پر بھاری پڑ رہی ہیں؟ وہ تو اسی لیے میں نے بنا کر دی تھیں کہ ہر شادی شدہ لڑکی روزمرہ زندگی میں پہنے رکھتی ہے، اور ان کے بغیر تو کوئی لڑکی شادی شدہ دکھائی بھی نہیں دیتی۔ اچھا نا امی، پہن لوں گی، میں نے اکتا کر کہا، تو وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے بولی، اتنا سادہ سا کاٹن کا جوڑا پہن رکھا ہے، بولی ہو گئی ہو کیا؟ اتنے ریشمی جوڑے تمہیں بنا کر دیے ہیں اور سب کے سب تمہاری پسند کے، وہ کس دن پہنو گی؟ بعد میں تو لڑکیاں موٹی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ سارے جوڑے بیکار ہی جاتے ہیں، یہی دن تو تھے ان کو پہننے کے۔ امی چڑ کر بولی تو میں خاموش ہو گئی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیا جواب دوں۔ اور یہ تمہاری مہندی کا رنگ اتنا پھیکا پڑ گیا ہے، دوبارہ مہندی کیوں نہیں لگائی؟ سہاگن کے ہاتھوں میں تو ہر وقت مہندی رہتی ہے، ناخن دیکھو نیل پالش کے بغیر۔ اف مہین، ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ تم ایسی تو نہ تھی، ایسا کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ تمہیں تو فیشن، میک اپ، جیولری، مہندی سب بہت پسند تھے، تو اب کیا بوڈھی روح بنے پھر رہی ہو؟ امی مسلسل مجھے لتاڑتی چلی گئی تو میں ایک دم سے چیخ پڑی، امی آپ کو جوتوں کپڑوں کی پڑی ہوئی ہے، آپ نے ایک دفعہ بھی مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا۔ زندگی کپڑوں جوتوں سے مشروط ہوتی ہے کیا؟ نہیں دل کرتا میرا، زبردستی ہے کیا؟ آپ کو اور کچھ نہیں سوج رہا تو بس چپ کر جائے نا امی۔ بولتے بولتے جب اچانک میں نے امی کی طرف دیکھا تو فکر مندی نے ان کے چہرے کو بری طرح سے ڈھانپ لیا، وہ مجھے کھوئے کھوئے سے انداز میں دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں ضرورت سے زیادہ ہی بول گئی ہوں، تو میں نے ان سے فوراً معذرت کی، آئی ایم سوری امی، میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ… میں ایک دم سے بولتے بولتے چپ ہو گئی، تو امی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر میری طرف دیکھا۔ ماہین، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم ٹھیک ہو نا؟ تو بے شمار آنسو میری پلکوں کی باڑ توڑ کر میرے گالوں پر بہہ نکلے۔ امی نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لگا لی۔ تم جب تک مجھے کچھ بتاؤ گی نہیں تو مجھے کیا پتہ چلے گا ماہین؟ امی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ بلا وجہ اوور تھنکنگ کر رہی ہیں۔ دیکھو ماہین، ابھی تمہاری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اگر کوئی مسئلہ تمہارے اور سلیمان کے درمیان پیدا ہو چکا ہے تو اس کو آرام تسلی کے ساتھ حل کرنے کی طرف لاؤ۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کس گھر میں نہیں ہوتی؟ تمہارے ابو اور میرے درمیان کتنی ہی بار دن میں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم خوش رہنا یا پہننا اوڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ دیکھو، جب عورت اپنا دل خود ہی مارنا شروع کر دیتی ہے نا، تو پھر اس میں زندگی کے بہت سارے رنگ پھیکے اور دھیمے پڑ جاتے ہیں، اور پھیکے رنگ والی عورت تو کسی بھی مرد کو نہیں بھاتی۔ تم بھی تو ہر چیز کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بھی دل سے مت لگاؤ کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ حساسیت حد سے بڑھ جائے تو تکلیف دہ ہوتی ہے بچے، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ جو ہی میری ساس اندر آئی تو میں امی کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ ویسے بھی میرا دل بہت زیادہ بوجھل ہو رہا تھا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اور بات کرتی بھی تو کیا، ابھی تو خود مجھے اپنے مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ مغرب کی اذانیں ہونے والی تھیں تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی کہ لان سے آتی ہوئی آوازوں پر میرے قدم ایک دم سے رک گئے۔ آج تو اس لڑکی نے حد کر دی،
نہ جانے اس کی ماں کیا سوچتی ہوگی۔ میری ساس جو میرے رشتے میں پھپھو لگتی تھی، وہ سلیمان سے میری شکایت لگا رہی تھی۔ امی آپ کو اس کی عادات کا پتہ تو ہے، پھر آپ کیوں گلا کرتی ہیں؟ اور ممانی کو اپنی بیٹی کے بارے میں اچھے سے پتہ ہوگا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں زیادہ۔ سلیمان کی بات سن کر میرے جسم میں دہکتے ہوئے انگارے جلنے لگے۔ یہ شخص کتنے آرام سے میرے بارے میں اپنی رائے دے رہا تھا، جو میری اس حالت کا اصل ذمہ دار ہے، جس نے میری زندگی کی تمام خوشیاں چھین لی تھی اور مجھے اس کی وجہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ آخر وہ کیوں میرے ساتھ یہ بلی چوہے والا کھیل کھیل رہا ہے۔ میرا نام ماہین ہے۔ میں ایک انتہائی چنچل، شوخ اور ہنسنے ہنسانے والی لڑکی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں سب سے چھوٹی تھی۔ مجھ سے پہلے دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں ہی ملک سے باہر خوش خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ میری دونوں بہنوں کی شادی جلدی ہو گئی، لیکن میری دفعہ معاملات کافی گڑبڑ تھے۔ جو بھی رشتے آتے وہ مجھے ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ آگے بات نہ بڑھاتے۔ حالانکہ نہ تو میں شکل سے بڑی عمر کی لگتی تھی اور نہ ہی میری عمر زیادہ تھی۔ میں نے ابھی BA کے پیپر ہی دیے تھے کہ امی نے رشتے کرنے والوں سے میرے بارے میں بات کی، اور ان کے توسط سے جتنے بھی رشتے آئے وہ مجھے دیکھنے کے بعد دوبارہ نہ آتے۔ تو امی بڑی پریشان ہونے لگی کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے دونوں بیٹیوں کی شادیاں آرام سے ہو گئیں، نہ جانے اب کیا مسئلہ ہے۔ میری دونوں بہنیں بھی خاندان سے باہر ہی بیاہی گئی تھیں، تو امی کے ذہن میں میرے حوالے سے بھی خاندان سے باہر رشتہ دینے کی سوچ ہی پیدا ہو رہی تھی۔ خاندان میں انہیں دور دور تک کوئی رشتہ اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ جہاں وہ میرا بیاہ کرتی۔ البتہ میری پھپھو کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، جس کے بارے میں پھپھو خود ہی اکثر کہتی کہ وہ اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر لائیں گی، اور ان کا بھی رجحان خاندان سے باہر کا ہی تھا۔ تو امی کو تو یہ تو کنفرم ہی تھا کہ وہ کبھی بھی میرا رشتہ نہیں مانگے گی، اس لیے امی نے یہاں آس ہی نہیں رکھی۔ حالانکہ ابو نے کئی بار امی کو منع بھی کیا کہ وہ ایک بیٹی کا رشتہ تو خاندان میں کریں، تاکہ ہمارا اس خاندان سے تعلق واسطہ بنا رہے۔ اگر ہم سبھی بچیوں کی شادیاں خاندان سے باہر کر دیں گے تو ہمارا اپنے ہی خاندان سے رشتہ بالکل ختم سا ہو کر رہ جائے گا۔ تو امی ایسے میں ابو کے ساتھ لڑ پڑتی۔ تو کیا اپنی بچی کا رشتہ خود جا کر خاندان کے لڑکوں کے ساتھ کروا دوں؟ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ انہیں کیا نظر نہیں آتا کہ ہماری بیٹی جوان ہے، اس کا رشتہ کرنے کی عمر ہو رہی ہے؟ تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے بہن اور خاندان والے؟ چلیے خاندان والوں کو تو ایک طرف کر دیں، یہ آپ کی بہن کو کیا مسئلہ ہے؟ 2 بیٹوں والی ہیں، ان کا پہلا حق تو ہمارے گھر سے رشتہ کرنے کا بنتا ہے۔ لیکن آپ کی بہن تو خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتی ہیں۔ بلکہ اگر میں خدا لگتی کہوں تو وہ کسی امیر کبیر گھرانے کی لڑکی لانے کا ذہن رکھتی ہیں، بھلا ہم جیسوں کی بیٹیاں انہیں تھوڑا ہی بائیں گی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، تم بہت ہی نیگیٹو سوچتی ہو۔ بھائی ہر ایک کی اپنی پسند اور سوچ ہوتی ہے، وہ باہر جانا چاہتی ہیں تو 100 بسم اللہ، اللہ کرے گا کہ ہمارا بھی کوئی اچھا سبب ہو جائے گا۔ ویسے ہمارے دور کی تائی جان کی بہو نے باتوں باتوں میں اس دن مجھ سے اپنی ماہین کے بارے میں پوچھا تھا، کیا خبر ان کے دل میں ماہین کا خیال آ رہا ہو؟ یہ تو بہت ہی اچھی خبر دی آپ نے ماہین کے ابو، اگر ان کے ہاں رشتہ ہو جائے تو کتنا ہی اچھا ہو۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ باہر رشتوں کے لیے اتنی زیادہ بھی تاکہ جھانکی نہ کرو۔ 2-4 رشتے خاندان میں ہیں، پہلے انہیں آ لینے دو، پھر جہاں مقدر نصیب ہوا ہم وہیں کر دیں گے۔ تو امی خاموش ہو گئی، لیکن نہ جانے پھپھو تک یہ باتیں کیسے پہنچی کہ تائی کی بہو اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے گھر آتے، پھپھو اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی، اور ظاہر ہے کہ امی ابو کو خاندان سے بھی زیادہ اپنی بہن عزیز تھی، اس لیے سوچے سمجھے بغیر ہی ابو نے ہاں کر دی۔ بلکہ امی بھی اس بات پر تقریباً خوش تھی کہ مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ امی ابو دونوں ہی جانتے تھے کہ میں ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی۔ اور یہ تقریباً سچ ہی تھا، کیونکہ یہ معاملہ میں نے مکمل طور پر امی ابو کے حوالے کر رکھا تھا۔ میری دونوں بہنیں امی ابو کے فیصلے کی وجہ سے انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہی تھیں، تو مجھے بھی یقین تھا کہ امی ابو میرے لیے بھی جو چناؤ کریں گے وہ یقیناً میرے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میری اس نئی زندگی میں تقریباً بس ہو جائے گی۔ ابھی شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ پھپھو نے مجھ سے باتوں باتوں میں
اولاد کی باتیں کرنا شروع کر دی تو مجھے ان کی باتوں پر بڑی حیرانگی ہوتی کہ ابھی دن ہی کیا ہوئے ہیں اور یہ اٹھتے بیٹھتے اولاد کی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا اولاد کی طرف تو دھیان ہی نہیں جا رہا تھا۔ میرا دھیان تو ہر وقت اس بات میں ہوتا تھا کہ آخر سلیمان مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں۔ میں اب تک ان کے اور اپنے درمیان کے معاملات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ان کا رویہ شادی سے پہلے جتنا اچھا اور کیئرنگ تھا، شادی کے بعد اچانک ہی بدل سا گیا۔ شادی کی پہلی رات تو وہ کمرے میں آئے ہی نہیں۔ صبح کمرے میں آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ نیچے تمہارے میکے سے ناشتہ آیا ہے، ساتھ میں تمہاری بہنیں بھی ہیں، بس اتنا خیال رکھنا کہ کوئی اوٹ پٹنگ بات ان سے مت کرنا۔ تو میں نے بڑی حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ ایک تو یہ شخص ساری رات کمرے میں نہیں آیا اور اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بات کی پردہ داری بھی رکھوں، تو آخر کیوں؟ میں نے انہیں شکوہ بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، میں ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہی، مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے بڑے آرام سے مجھے جواب دیا کہ میرے دوست کے ساتھ ایمرجنسی ہو گئی تھی تو مجھے وہاں جانا پڑ گیا، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں آیا ہوا سارا غصہ اور جنجلاہٹ ختم سی ہو گئی۔ وہ اچھا، اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ تو سلیمان نے سر ہلا کر کہا کہ اب کافی بہتر ہے۔ دراصل آپ کے بارے میں پھپھو نے بھی کچھ نہیں بتایا، ورنہ میں آپ سے کبھی یہ گلہ نہ کرتی۔ تو وہ مسکرا کر بولے، کوئی بات نہیں، گلہ کرنا آپ کا حق ہے، آپ پلیز فریش ہو کر نیچے آ جائیں، سب ناشتے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس میں 2 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے انہیں کہا اور فوراً واش روم میں گھس گئی، اور کپڑے چینج کرنے کے بعد میں جب نیچے پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ سلیمان جا چکے ہیں، تو مجھے بہت برا لگا کہ کم از کم وہ ناشتہ کر لیتے، پھر جہاں جانا تھا چلے جاتے۔ مجھے چپ چپ دیکھ کر پھپھو نے کہا، تم آرام سے ناشتہ کرو، سلیمان تو نہ جانے کب آئے، اس کے دوست کی والدہ سخت بیمار ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے۔ تو میں بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری میکے سے آئی میری بہنیں واپس چلی گئیں اور میں بلائی بلائی سی پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کی شادی ہوئی ہے۔ میری بہنوں کے جانے کے فوراً بعد ہی سلیمان گھر واپس آ گئے اور مجھے ان کا یوں ایک دم سے آنا بہت ہی عجیب لگا کہ دوست کی والدہ اتنی سخت بیمار ہیں اور یہ تھوڑی دیر میں ہی واپس گھر آ گئے۔ ایک دم پھپھو نے بھی سلیمان سے میرے ذہن میں آیا ہوا سوال جب پوچھا تو وہ جواب دیے بغیر ہی وہاں سے چل دی۔ میں جب وہاں سے اپنے بیڈ روم میں آئی تو سلیمان بیڈ پر لیٹ کر موبائل دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کمرے میں میرے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ شخص آخر اس قدر لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے۔ میں بیڈ پر ان کے قریب بیٹھی ہی تھی کہ وہ ایک دم چونک کر بولے، اب تم پلیز میرے دوست کے حوالے سے انکوائری کرنا نہ شروع کر دینا۔ وہ انتہائی عجیب لہجے میں بولے تو میں خاموش ہی ہو گئی۔ ارے تم یہاں بیٹھی ہو، کیا پکانا ہے آج؟ پھپھو ایک دم کمرے میں آ کر میری طرف دیکھ کر بولی، تو میں ہکا بکا ان کی طرف دیکھنے لگی کہ بھلا ایک رات کی دلہن انہیں کیا بتائے گی کہ گھر میں کیا پکانا ہے۔ میں گھبراہٹ سے کھڑی ہو گئی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پھپھو جو آپ کا دل چاہتا ہے بنا لے۔ ارے بنا کیا لوں، تم بھی نیچے چلو میرے ساتھ اور اپنا کچن خود ہی سنبھالو، ہم نے بہت کر لیا کام وام۔ میں مزید کچھ بولے ان کے ساتھ چل پڑی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا ذہن بہت ہی الجھ گیا۔ بیٹا جو شادی کر کے لایا ہے اس کو اپنی بیوی کی کوئی خاص پرواہ ابھی سے نہیں ہے، اور ماں کو کام کروانے کی پڑی ہے۔ جانے مزید مجھے یہاں کیا دیکھنا پڑے گا۔ میرے دل میں عجیب سے واہمیں پلنے لگی کہ ایک دم کچن میں میرا دیور آیا اور کھلکھلاتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، ہاں بھائی کچھ ناشتہ واشتہ مل جائے گا یا میں آج بھی بند بازار سے لے کر آؤں؟ ارے بازار سے کیوں لانا، مہین پراٹھے بنا رہی ہے تم دونوں کے لیے، اور سنو مہین میرے لیے بغیر گھی کی روٹی بنانی ہے، ساتھ میں مجھے آلو کی بھجیا بنا دینا، اور باقی تم لوگ آملیٹ بنا لو اپنے لیے۔ پھپھو کی تمام آرڈر سننے کے بعد میرا سر ہلانا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ بولنے کی مجھ میں ہمت نہیں بچی تھی۔ میرا دل اچاٹ سا ہونے لگا۔ شادی کا دوسرا دن میرا یوں کچن میں گزرے گا، یہ تو کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میری شادی ہوئی ہے یا میری کوئی نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میری نئی زندگی کسی ملازمہ والی شروع ہو چکی ہے جس سے 2 روٹی کے عوض گھر کا کام لیا جاتا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن پھپھو کے محلے میں سے بھی کوئی مجھے دیکھنے کے لیے نہ آیا۔
تو اس سے میں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا کہ پھپھو نے اپنے محلے میں کسی کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی، اس لیے کوئی ان کے گھر نہیں آیا، ورنہ جس محلے میں ہم رہتے تھے اور میری رخصتی تک خواتین کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں مجھے دونوں ماں بیٹا عجیب گھٹے گھٹے مزاج کے لگے۔ میں کھانا بنا کر دوبارہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی کہ تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں، لیکن جب میں کمرے میں آئی تو سلیمان وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ کہاں چلے گئے؟ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور انہیں نہ پا کر ایک عجیب سی تھکن میرے سارے وجود پر طاری ہو گئی، تو میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی تو میری شادی کی تھکن ہی نہیں اتری تھی کہ پھپھو کے کچن کے کاموں نے مجھے اتنا تھکا ڈالا کہ میری بھوک بھی مر گئی۔ مجھے اس کمرے میں آئے ہوئے تقریباً 3-4 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آیا، حالانکہ پھپھو اور ان کے دونوں بیٹے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ان کی آوازیں کمرے تک آ رہی تھیں۔ ان کے درمیان ہی شادی کے خرچوں کو لے کر خوب گرما گرم بحث چل رہی تھی، اور اس بحث کو سن سن کر میرا دل تھک رہا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، لیکن یہاں تو ولیمے کے حوالے سے کوئی جوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اب ہلکی ہلکی بھوک لگنے لگی، تو میں اس انتظار میں تھی کہ کوئی مجھے آ کر کھانے کا پوچھے، لیکن جب کافی دیر تک کوئی نہ آیا تو میں خود ہی کچن میں چلی گئی۔ جو سالن میں نے دن کو بنایا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور میں کچن کے درمیان ہکا بکا کھڑی تھی کہ اب کیا کروں۔ پھپھو اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ سلیمان کا کل رات کی طرح آج بھی کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ رہ گیا دیور تو اپنے کمرے میں تنہائی میں اونچے اونچے گانے لگا کر سن رہا تھا۔ اس کے کمرے میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بھوک سے میری جان نکلی جا رہی تھی، تو میں نے فریج میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو فریج بالکل خالی تھا، سوائے پانی کی 2-3 بوتلوں کے اور کچھ بھی نہیں پڑا ہوا تھا۔ تو میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر لیٹ گئی۔ نمکین آنسو آہستہ آہستہ میرے تکیے کو بھگونے لگے۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ صبح پھپھو کی انتہائی کرخت آواز پر میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اے بی بی، تم تو گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی ہو، کمال ہے، اتنی آوازیں دی ہیں، تم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہو۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ آج ولیمہ ہے، اور میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اوپر نیچے کے چکر لگاتی پھروں۔ آ کر ناشتہ کر لو، پھر اگر خود میک اپ کرنا جانتی ہو تو کر لو، ورنہ یہاں گلی کی نکڑ پر ایک لڑکی بیوٹیشن کا کام جانتی ہے، وہ تمہیں آ کر تیار کر دے گی۔ پھر وہ میرا جواب سنے بغیر ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو میں بھی اٹھ کر نیچے آ گئی۔ پپو نے بہت کم لوگ ولیمے پر انوائٹ کیے ہوئے تھے، البتہ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ میرے چہرے کے تاثرات سے میرے والدین پریشان نہ ہوں، اس لیے میں ہر وقت مسکرانے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن مائیں بہت ہی جہاں دیدہ ہوتی ہیں۔ امی میری طرف فکر مندی سے دیکھتی رہیں، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں انہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ اللہ اللہ کر کے تو میرا بوجھ ان کے کندھوں سے اترا تھا۔ اب ایک نئی پریشانی، اور ایک بار ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ امی نے موقع دیکھ کر مجھ سے دھیرے سے پوچھا، تو میں نے انہیں مطمئن کر ڈالا۔ شام تک سارے مہمان جا چکے تھے، تو پھپھو اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی۔ میں بھی اپنے بھاری کامدار لباس تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو کمرے میں سلیمان موجود نہیں تھے۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے اس بندے نے، آخر یہ کہاں ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اپنا ڈریس چینج کیا اور سلیمان کا معلوم کرنے کے لیے نچلے فلور پر آئی، اور پھپھو کے دروازے پر دستک دے کر میں اندر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سلیمان پھپھو کے کمرے میں ان کے بیڈ پر سو رہے ہیں۔ کیا ہوا بہو؟ مجھے دیکھ کر پھپھو ایک دم سے بولی، تو میں نے کہا کہ پھپھو، سلیمان یہاں سو رہے ہیں؟ ہاں، سلیمان تو یہاں پر ہی سو گیا، میرا بچہ تو اس شادی نے تھکا مارا ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ تو میں باری باری قدم لے کر ان کے کمرے سے نکل آئی کہ اب ان کو کہتی بھی تو کیا۔ ایک جھجک میرے آڑے آ رہی تھی۔ مجھے پھپھو پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے نو بیاہتا بیٹے کو اس کے کمرے میں بھیجنے کے بجائے الٹا اسے اپنے کمرے میں سلا رہی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ تو گئی، لیکن مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ سلیمان بچہ تو نہیں ہے کہ ازدواجی زندگی کے معاملات کو نہ سمجھتا۔ الجھتی کڑتی تیسری رات بھی گزر گئی۔ مجھے لگا شاید پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بس فرق اتنا پڑا کہ سلیمان رات کو کمرے میں آ تو جاتا، لیکن مجھ سے نہ تو سیدھے منہ بات کرتا اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی ازدواجی تعلق قائم کیا۔ دوسری طرف میں شرم و حیا کی وجہ سے اظہار ہی نہ کر پاتی۔
اس نے شادی کے ایک ہفتے بعد ہی آفس جانا شروع کر دیا۔ ہنی مون پیریڈ کے حوالے سے اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کرنے کا ارادہ باندھا کہ چلو کہیں سے تو بات شروع ہو۔ وہ صبح جاتا اور رات گئے گھر لوٹتا، اور گھر آتے ہی سونے کے لیے لیٹ جاتا اور مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ اس سے آج بات کر کے ہی دم لوں گی۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنا بہترین لباس نکالا، خوب اچھے سے تیار ہوئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی وہ کمرے میں آیا تو میں فوراً اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی کہ اس سے پہلے کہ وہ سونے کے لیے لیٹ جائے، میں جلدی سے بولی، سلیمان، آپ نے ہنی مون پر جانے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو سلیمان مجھ سے کترا کر میرے پاس سے گزرنے لگے، تو میں پھر سے ان کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلیمان، آخر کیا بات ہے؟ آپ مجھے کب تک اگنور کرتے رہیں گے؟ میں ان کے سینے سے جا لگی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ پلٹ کر میری طرف غرایا۔ میں نے ایسی بھی کیا ڈیمانڈ کر دی سلیمان کہ آپ کے تیور ہی بدل گئے؟ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے آپ میرے قریب بھی نہیں آ رہے۔ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ تم تو بہت ہی بے حیا لڑکی ثابت ہوئی ہو بھائی۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی کیا؟ اپنے منہ سے ڈیمانڈ کر رہی ہو بے شرم۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ مارے خجل کے میں خاموش کھڑی رہ گئی اور وہ منہ موڑ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن میرے اٹھنے سے پہلے ہی سلیمان جا چکا تھا، تو میں پھپھو سے اجازت لے کر اپنے گھر 2 دن رہنے چلی گئی۔ میری بہنیں واپس جانے کے لیے اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ میرا بجھا بجھا چہرہ دیکھا تو میری بہنیں میرے قریب ہی آ کر بیٹھ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے؟ ہم نے تمہیں شادی کے بعد ایک دن بھی خوش نہیں دیکھا، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ امی بھی کتنی بار پوچھ چکی ہیں، چلو مانا ماں سے ہر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن اپنی بہنوں سے تو ڈسکس کرو۔ میری شادی کو اس وقت تک 2 ماہ ہو چکے تھے، تو میں نے آہستہ آہستہ اپنی ازدواجی زندگی کی ساری باتیں اپنی بہنوں کو بتائیں، تو وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ تم سے اب تک سلیمان نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا؟ تو میں نے نفی میں سر ہلایا، تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تو تم نے یہ بات شروع دن سے ہمیں کیوں نہ بتائی؟ کس دن کا انتظار کر رہی ہو؟ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی دونوں بہنوں کو دیکھنے لگی۔ تم نے کیا سلیمان سے اس سلسلے میں بات کی؟ تو میں نے اپنا سر جھکا لیا اور رونے لگی۔ تو میری بہنوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس سے اس سلسلے میں بات تو کرنی چاہیے نا، کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ایسا ہوتا تو نہیں ہے؟ تم کہہ رہی ہو کہ وہ ایک دفعہ بھی تمہارے قریب نہیں آیا، جبکہ شادی کو 2 ماہ ہو چکے ہیں، اور شوہر تو کبھی بھی اتنا انتظار نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے اس سلسلے میں اپنی ساس سے بات کی؟ تو میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میں ان سے کیا بات کروں آپا؟ وہ تو صبح شام مجھے اولاد کے حوالے سے پوچھتی رہتی ہیں کہ کوئی امید لگی یا نہیں۔ کمال ہے ماہی، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، کیسی جاہلوں والی حرکات کر رہی ہو؟ تمہیں پپو کو اپنے اور سلیمان کے درمیان کے معاملات کا بتانا چاہیے تھا، تاکہ انہیں پتہ چلتا کہ اولاد ہوا میں پھونکے مارنے سے تو نہیں آتی نا۔ آپا میں انہیں کیا بتاؤں؟ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اتنے نخرے تو لڑکیوں کے بھی نہیں ہوتے جتنے نخرے ان کے بیٹوں کے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اگر میں نے پپو سے یہ بات کی تو اس معاملے میں وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گی۔ میں بے بسی سے بولی، تم سلیمان کے آنے پر تیار ہوتی ہو یا نہیں؟ پہلے ہمیں یہ بتاؤ۔ آپا میں جتنا مرضی تیار ہو لوں، وہ میری طرف بالکل نہیں دیکھتے۔ کیا تم نے کبھی اس طرح پیش قدمی کی؟ تو میں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ میں نے کل ہی پیش قدمی کی تھی، ان کے قریب جانے کی، ان کے گلے لگنے کی، لیکن انہوں نے مجھے بے شرمی کا خطاب دے ڈالا۔ پھر میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان کے سامنے مزید کھڑی رہ پاتی۔ بہت برا بلا کہا مجھے انہوں نے، بے شرم، بے حیا، نہ جانے کیا کہا۔ میرے دل کا حوصلہ تو وہیں ختم ہو چکا ہے اب۔ کیا شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ بیویوں کو ازدواجی تعلق کے نام پر بے شرم کہتے پھریں؟ یہ بات کر کے میں رونے لگی تو میری دونوں بہنیں پریشان سی ہو گئیں۔ ماہین تم اگر پہلے اس سلسلے میں منہ کھولتی تو ہم کچھ کرتے۔ اب صبح ہماری فلائٹ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اب کیا کریں۔ امی کو یہ باتیں بتائیں گے تو وہ مزید پریشان ہو جائیں گی۔ اس ساری بحث کا نتیجہ تو کچھ بھی نہ نکلا، لیکن میرے دل کا غبار ضرور کم ہو گیا، اور میں اپنی بہنوں کے جانے کے 1-2 دن بعد امی کے گھر سے واپس سسرال آ گئی۔ لیکن سلیمان کا رویہ بالکل بھی نہ بدلا۔ اسی طرح ہمارا وقت گزرتا رہا
اور میری شادی کو 3 ماہ ہو گئے، لیکن سلیمان نے حق زوجیت ادا نہ کی۔ لیکن میری ساس نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا۔ مجھے روزانہ طعنے دیتی کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں اور تم کوئی اولاد کی خوشخبری ہی نہیں سناتی ہو۔ ایک دن جب میرے غصے کی انتہا ہو گئی تو میں نے پھپھو کے سامنے سارا سچ اگل دیا، تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، اور اگلے دن وہ ایک حکیم سے تعویذ لے آئیں اور کہنے لگیں، اس تعویذ کو اپنے پیٹ پر باندھ لو، تم جلدی حاملہ ہو جاؤ گی۔ پھپھو کی بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ بغیر شوہر کے ہاتھ لگائے بھلا میں کیسے اولاد پیدا کر سکتی ہوں، لیکن پھپھو کی خوشنودی کے لیے میں نے وہ تعویذ پیٹ پر باندھ دی۔ تعویذ کو باندھے ہوئے دوسرا دن تھا، میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کمرے میں کھٹکا سا محسوس ہوا۔ سلیمان ہمیشہ کی طرح آفس میں رات گزارتے تھے، تو اس وقت میرے کمرے میں کون آیا ہے؟ میرے کمرے میں ملکجہ اندھیرا تھا، اس لیے آنے والے یہ جان نہ پائے کہ میں اٹھ چکی ہوں۔ لیکن میرے سر پر آسمان تب گرا جب میں نے پھپھو کو اپنے دوسرے بیٹے سے کہتے سنا، اب آگے کا کام تیرا ہے، سلیمان تو نامرد ہے، اب تو ہی ہماری عزت بچا لے، بس اسے شک نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گیا تو؟ میں نے اسے دودھ میں نیند کی دوائی گھول کر پلا دی تھی، یہ صبح تک سوتی رہے گی، سمجھ گئے تم؟ یہ بات کر کے وہ جو ہی کمرے سے نکلنے لگیں تو میں نے دوڑ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے۔ ماہین تم سوئی نہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں واقعی سوئی نہیں۔ آپ کا نیند کی گولیوں سے بھرا دودھ کا گلاس ٹیبل پر ہی دھرا رہ گیا اور میں چاہ کر بھی یہ دودھ نہ پی سکی۔ شاید اللہ نے آپ کا پول میرے اوپر کھولنا تھا، اسی لیے مجھے اس دودھ سے دور رکھا۔ وہ سٹپٹا کر میرے قریب آئیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹی؟ مت کہیں بیٹی، آپ کے منہ سے لفظ بیٹی اچھا نہیں لگتا۔ آپ کا بیٹا نامرد تھا اور آپ یہ جانتی بھی تھیں، پھر بھی آپ مجھ سے اولاد کے تقاضے کرتی رہیں، مجھے دباتی رہیں، اور میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید میری کوئی عادت یا بات سلیمان کو پسند نہیں آ رہی، اسی لیے وہ میرے قریب نہیں آتے۔ میں بھی کتنی سادہ مزاج تھی نا پھپھو، اپنی ہی سادگی میں ماری گئی، اور ایک دن بھی مجھے اس بات کا خیال نہیں آیا کہ آپ کا بیٹا بھی نامرد ہو سکتا ہے، تبھی تو وہ قریب نہیں آ رہا، اور آپ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنے پر کیسے آمادہ ہو گئے؟ آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا بھی نہیں؟ آپ جانتی ہیں جو کام آپ اپنے دوسرے بیٹے سے لینا چاہ رہی ہیں وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی گناہ گار بنا رہی ہیں اور میری عزت کی دھجیاں بھی اڑانا چاہتی تھی، اور عورت ہو کر آپ اتنی ظالم کیسے بن گئی پھپھو؟ کچھ تو خیال کرتی، میرا نہ صحیح اپنے بھائی کی عزت کا ہی خیال کر لیتی۔ میری باتیں سن کر میرے دیور کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا، گویا اسے مجھ سے آنکھ ملانے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے اسی وقت اپنا سامان پیک کیا اور ابو کو فون کیا کہ مجھے فوراً لینے کے لیے آ جائیں۔ ابو 10 منٹ کے اندر ہمارے گھر پہنچ گئے۔ پھپھو ابو کے آنے سے پہلے میری منتیں کرتی رہیں، ہاتھ جوڑتی رہیں، لیکن میں جانتے بوجھتے ان کو مزید موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اور ویسے بھی سلیمان کے ساتھ تو میرا نکاح جائز بھی نہیں تھا، وہ مکمل طور پر نامرد تھا، اور یہ بات پھپھو کسی حد تک تو جانتی تھی، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ علاج معالجے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے شادی سے پہلے انہوں نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ باہر بھی وہ اسی لیے رشتہ نہیں کر رہی تھی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ سلیمان کسی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتا تو وہ میری زندگی خراب کرنے کے لیے امی ابو سے اپنے نکارہ بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے چلی گئی کہ گھر کی بات ہے، گھر میں دبی رہے گی، اور ہم بھی اس سے اولاد کے تقاضے کر کر کے خاموش رہنے پر مجبور کر دیں۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، انہوں نے جتنی تدبیریں کی وہ سب الٹ ہو گئی۔ میری شادی کے 3 ماہ بعد لٹی پٹی گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوئی تو امی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ امی مجھے دیکھ کر روئیں گی اور خدا نہ خواستہ کہیں اپنی طبیعت نہ خراب کر بیٹھے، لیکن میری ساری بات سننے کے بعد انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں رخصت کیا تھا، بیچا نہیں تھا، یہ گھر جیسے پہلے تمہارا تھا اب بھی تمہارا ہی ہے۔ چھوٹی موٹی لڑائیوں پر تو بیٹیوں کو نصیحتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات میں بیٹیوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ہم انہیں مرنے کے لیے دوسروں کی دہلیز پر چھوڑ دیں۔ اور تم نے سوچا بھی کیسے کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے؟ اپنے والدین پر اتنا تو بھروسہ رکھتی ماہین، پہلے دن ہی تمہیں اپنی ہر بات ہم سے آ کر شیئر کر دینی چاہیے تھی تاکہ ہم تمہیں بہتر صلاح دے سکتے۔
میں نے امی کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوم لیا۔ میری اتنی کمزور اور بیمار ماں جس طرح سے آگے بڑھ کر مجھے حوصلہ دے رہی تھی، اس نے مجھ سے دوبارہ کھڑا کر دیا اور میں بہت جلد اپنی شادی کی اس تکلیف دہ مرحلے سے نکل آئی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اب ایک سرکاری اسکول میں جاب کر رہی ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں۔ میرے کولیگ کے بھائی نے ہمارے گھر رشتہ بھیجا ہے، ابھی اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس بار بھی مکمل اختیار اپنے والدین کو دے رکھا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس بار اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں خوشیاں لکھ دیں گے۔ آپ سننے والے بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔